اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ ماہ مبارک رمضان کی دعا 20ویں دن کی کہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہم افتح لی فیہ، خدا اس ماہ مبارک رمضان میں کھول دے میرے لیے جنت کے دروازے، بند کر دے میرے لیے آتش جہنم کے دروازے، اور مجھے توفیق دے اس میں قرآن کی تلاوت کی، اور مجھ پہ سکون، اور اے خدا تو ہے جو سکون نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں پہ۔ جوں ہی میں قرآن کی آیت پڑھوں بلندی ملے، ایمان میں اضافہ ہو اور میرے دل میں سکون آ جائے، بس تو سکون فراہم، ایسی قرات کروں تلاوت کہ سکون آ جائے، کیونکہ تو مومنین کے دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ تیری آیات ہیں جو مومنین کے دلوں کو اطمینان پہنچاتی ہے، تیرا ذکر ہے جو مومنین کو سکون پہنچاتا ہے۔ بس مقرب انسان خود روح و ریحان اور جنت النعیم ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور وہ جنت ہے، اے علی تم اس کے دروازے ہو۔ بس مقرب تمام مومنین کے لیے جنت ہے، توحید، رسالت، امامت ہمارے لیے جنت ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور وہ جنت ہے، علی تم اس کے دروازے ہو۔ ٹھیک، بس جس نے اپنی نماز شب کی حفاظت نہیں کی بلندی تک نہیں جائے گا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی وہ پستی میں گرے گا۔ دنیا میں مانوی جنت پہنچنے کے لیے، مانوی جنت تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں۔ مانوی جنت ہے کیا؟ مانوی جنت توحید، رسالت اور امامت ہے۔ بس یہ جو رسول خدا نے کہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور وہ جنت ہے، اے علی تم اس کے دروازے ہو، بس یہ حضرات دروازے بھی ہیں جنت کے، دربان بھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون اطاعت کر کے داخل ہو رہا ہے، کون معصیت کر کے باہر نکل رہا ہے۔ دروازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا دربان، بس ہم ایسے لائق بنے کہ ایسے اطاعت گزار بنے کہ جنت میں داخل ہونے یہ دربان ہونے دیں، امام علی راضی ہو جائے کہ ہمیں جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ ٹھیک، بس دروازہ بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے، دروازہ بھی کھلے، دروازہ کھلے ہی نہ تو ہم کیا کریں گے۔ ٹھیک، بس ہم ان حضرات سے اخلاقی، عملی، لسانی طور پر تعلق قائم کریں، اخلاقی بھی، عملی بھی، لسانی بھی۔ اگر ہم چاہیں کہ علم کے شہر میں داخل ہوں تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے داخل ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہوں۔ بس ان کی نافرمانی ہمیں جہنم تک لے جائے گی، ان کی اطاعت ہے۔ بس یہ کیا، اللہم افتح لی، خدا میرے لیے کھول دے جنت کے دروازے۔ کیسے کھلیں گے؟ رسول اور امام کی اطاعت کر کے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی مطیع بن کر ہمارے لیے دروازے خدا کھول دے گا، اور بند ہو جائیں ہمارے لیے جہنم کی آگ کے دروازے۔ جب مطیع بن جائیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مانوی جہنم دنیا میں ہے کیا؟ برا عقیدہ، شرک۔ بس ان کی ولایت مانوی جنت میں داخل کرتی ہے، شرک سے مانوی جہنم سے دور کرتی ہے۔ مانوی جہنم کے دروازے یہاں بند ہو جاتے ہیں، جب مانوی جہنم کے دروازے، تو ظاہری جہنم جو آخرت میں ہوگی اس کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، برزخ میں بھی بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بس ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا، کہا دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ امام نے فرمایا کہ یہ دعا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تمہیں جنت میں داخل، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ کہا کیوں؟ کیوں؟ امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت جنت ہے، اگر کوئی معصیت کرے تو وہ نکل جاتا ہے اس جنت سے، جنت سے نکل جاتا ہے۔ جنت سے نکل گیا تو کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ نافرمانی مانوی جہنم تک لے جاتی ہے۔ مانوی جہنم دنیا میں کیا ہے؟ شرک ہے، جہالت ہے، برا عقیدہ ہے، برا عقیدہ ہے، تفرقہ ہے، یہ مانوی جہنم ہے۔ بس قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ اس پر عمل کریں۔ بس امام یہاں دعا میں یہ ہے کہ ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن، خدا مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت انسان کرے گا صحیح حق ادا کر کے، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے کہ زادتہم ایمانا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اذا تلیت علیہم آیات، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیات کی، یہاں وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان میں جب اضافہ ہو تو اطمینان آتا ہے، قلبی سکون آتا ہے، قلبی سکون کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آیات اللہ کا ذکر ہے، اللہ تک پہنچانے والی ہیں، سکون فراہم. بس ہر آیت کی تلاوت سکون میں اضافہ کرتی ہے. ٹھیک، بس وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، خدا مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنوں. بس محمد اور آل محمد سے بھی تعلق ہو، قرآن سے بھی تعلق ہو، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں سے جدائی نہ ہو. بس وہ نعرہ لگانا کفانا کتاب اللہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ نعرہ لگانا کفانا اہل البیت وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دونوں ساتھ ساتھ. یا منزل السکینہ، اے سکون کو نازل کرنے والے فی قلوب المومنین، اے مومنین کو، مومنین کے دلوں میں سکون نازل کرنے. بس اللہ مومنین کے دلوں میں سکون نازل کرتا ہے. ان ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کر کے، دعا افتتاح کو پڑھ کے، دعا ابو حمزہ شمالی کو پڑھ کے، دعا سحر کو پڑھ کے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہو. خدا یہ توفیق ہمیں دے. روزانہ جو دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں، ہر دن کی دعا، وہ بھی ہمیں سکون فراہم کرتی ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.